آدم اور حوا کو سب کچھ عطا ہوا مگر ایک درخت کی ممانعت ان کی آزمائش بن گئی۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے تو ان کی طبیعت میں ایک ساتھی کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوتے ہوئے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہیں۔ حضرت حوا نے کہا، میں تیرے بدن کا جج ہوں، اللہ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ دونوں کا نکاح آسمانوں کے فرشتوں کی موجودگی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہشت کے سب پھل کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہی وہ موقع تھا جب ابلیس، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، حسد میں جلنے لگا۔ اس نے ایک سانپ کے ذریعے بہشت میں داخل ہونے کا راستہ نکالا اور آدم اور حوا کے پاس آیا۔ ابلیس رونے لگا اور کہا، تم اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے مگر اگر تم ایک درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آدم نے انکار کیا لیکن ابلیس نے قسم کھا کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر اس نے حوا کو وسوسہ دیا اور سانپ سے گواہی دلوائی۔ حضرت حوا نے کہا، میں پہلے کھاتی ہوں، اگر نقصان ہوا تو معافی مانگ لوں گی۔ یوں ابلیس نے اپنی چال کامیاب کی اور آدم اور حوا کو نافرمانی پر آمادہ کر دیا۔